اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ حضرات، دوستو، بزرگوں، بھائیو، آج کے جمعے کا موضوع حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک حق ہوتا ہے اللہ کا جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک حق ہوتا ہے بندوں کا جسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے دونوں حقوں کی بہت اہمیت رکھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں واضح ہدایات ملتی ہیں کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، بندوں کا بندوں کے ساتھ آپس میں سلوک کیسے ہونا چاہیے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انی حرمت الظلم علی نفسی، اے لوگو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، اس لیے تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو۔ اللہ پاک نے اپنی جان کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے کہ میں اپنی کسی مخلوق پہ ظلم نہیں کروں گا، ناجائز اسے سزا نہیں دوں گا۔ تو اللہ پاک نے پھر اپنے بندوں کو بھی کہا کہ اے بندو، تم بھی ایسی صورت اختیار کرو کہ تم میں سے کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی روایت بیان فرمائی ہے، اور اس میں آقا علیہ السلام نے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پہ حق بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ کسی کی عزت پہ آنچ نہ آنے دے، جہاں کسی کی عزت ہو اسے نہ اچھالا جائے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ کا جو اہل ہے اسی جگہ پہ اسے رکھو۔ اکروا اہلیکم منازلکم، اپنے اہل کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ ظلم، تشدد، حسد، بغض، یہ ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ جیسے حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے قیامت کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے، اور قیامت کے دن دو قسم کے سوال ہوں گے، ایک اللہ کے حق کے بارے میں جو نماز کے بارے میں ہے، اور ایک حقوق العباد کے بارے میں جو کہ خون کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال پوچھا جائے گا حقوق العباد میں سے، وہ حق ہے بندوں کے خون کا۔ کوئی کسی کو قتل کر دے، کوئی کسی کو مار دے، کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اس دنیا میں عدالتیں اسے بیل دے دیں، ضمانت دے دیں، اسے چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے وہ کیس میں پاس ہو جائے وکیل کی مدد سے، ہو سکتا ہے پیسوں کی وجہ سے وہ بچ جائے، لیکن اللہ کے دربار میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ سب سے پہلا وہ سوال ہوگا جو خون کے بارے میں ہوگا۔ کسی جان کو قتل کیا ہے، بے گناہ کو مارا ہے۔ آج معاشرے میں کیا ہے؟ پیسوں کی خاطر، جائیداد کی خاطر، اپنے عہدے کی خاطر، عزت کی خاطر جان کو مار دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ سگے بیٹوں نے باپ کو مار دیا کہ مجھے جائیداد مل جائے، ہمیں جائیداد مل جائے۔ اللہ اکبر، اپنی عزت کی خاطر کہ مجھ پہ حرف نہ آئے لوگوں کو مروا دیا جاتا ہے۔ سیاسی لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، اللہ اکبر، ایک دوسرے کو مروایا جاتا ہے، سڑک کنارے پہ کلر لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، انسانی جان کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جان جو ہے، ایک مومن جان کی، حضرت عمر اس کے راوی ہیں، آگے بیان بھی کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو دیکھا، خانہ کعبہ تیری بڑی افضلیت ہے، تجھے لوگ سلام کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں، تجھے چومتے ہیں، تیرے ملتزم پہ اپنا سینہ لگاتے ہیں، تیری دیوانوں سے چمٹ چمٹ کے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، تیری طرف پہلی نظر سے جو مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے۔ لیکن اے خانہ کعبہ، ایک مومن کی قدر و قیمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، ایک مومن کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یاد رکھیے، آج شاید پانی مہنگا ہو، خون آسان، خاص طور پہ مسلمانوں کا بم دھماکہ ہوتا ہے، فلاں اتنے شہری شہید ہو گئے، خواتین بچے مارے جاتے ہیں،
اور اس کو نام اسلام کہہ دیا جاتا ہے. اسلام کے نام پہ انسانوں کو مارا جاتا ہے. یاد رکھیے اصل اہمیت انسانیت کی ہے, اسلام تو بعد کی بات. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے, وہ انسان ہوتا ہے. انسان بننے کے بعد پھر اس کے بعد جب پیدا ہونے کے بعد پھر اس کا مذہب, اس کا مسلک, اس کا راستہ وہ متعین کرتا ہے. سب سے پہلے تو انسان ہے. اور ایک آپ کے ملک میں اگر ہندو عیسائی بھی رہتا ہے اسے بھی مارنا جائز نہیں ہے. ایک قادیانی رہتا ہے اسے مارنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے صرف 3 قسم کے اصول بیان کیے ہیں. 3 اصول بیان کیے ہیں جس کی بنیاد پہ کسی کو مارا جا سکتا ہے, اور مارنے والی جو اصل اتھارٹی ہے حکومت کی ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے اسے مارا جا سکتا ہے. جو بندہ مرتد ہو جائے, دین چھوڑ کے عیسائی ہو جائے, ہندو ہو جائے, قادیانی ہو جائے, بعد میں پہلے مسلمان تھا, اسے مارا جا سکتا ہے. اور تیسرا وہ بندہ جو قتل کے بدل میں کسی کو قتل کرتا ہے اس کو مارا جا سکتا ہے. صرف 3 خصوصیات کی بنیاد پہ مارا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں. حکومت بھی نہیں مار سکتی, حکومت بھی نہیں مار سکتی. ہاں کوئی اتنا بڑا جرم کرے, مثلا کوئی ڈاکہ ڈالے, پھر حکومت مار سکتی ہے. کوئی دہشت پھیلائے, عدالت فیصلہ دے سکتی ہے. عوام میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی بندے کو کسی پہ فتویٰ لگا کے جی گستاخ رسولوں سے مار دے. یہ حکومت کا اختیار ہے. اگر کوئی شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے اس کی بھی سزا عوام نہیں دے سکتی. یاد رکھیے یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے, پھر یہ حکومت کو دے دیا ہے. بد امنی کی اجازت نہیں ہے. اگر مقصد صحیح ہو, جیسے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ, ان کے مخالف جو تھے خارجی تھے, انہوں نے کہا تھا حق کلمۃ حق ارید بہا الباطل. یہ جو خارجی ہیں ان کا موقف صحیح ہے لیکن ان کا ارادہ فساد پھیلانے کا. آج کیا دیکھا جاتا ہے, فلاں جی گستاخ ہے, فلاں جی شان رسالت کا منکر ہے, اور لوگ مسلکوں پہ فتوے لگا دیتے ہیں اور اس بنیاد پہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں. یاد رکھیے ان ریلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کچھ دعویٰ ثابت کرنا ہے تو عدالتیں پڑی ہیں, وہاں جا کے اپنا دعویٰ ثابت کریں. اور اللہ کی عدالت ہے, اور ہمیں, مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت میں ڈال دیں یا دوزخ میں بھیج دیں. ہو سکتا ہے جسے میں برا سمجھتا ہوں وہ اللہ کے نزدیک کتنا ہی بلند مقام کا ہو. اور ہمارا گستاخ رسالت کا معیار اور ہے, اللہ کا معیار اور ہے. اس نام پہ بہت اس ملک میں تباہی مچائی گئی, حالانکہ تقریباً ہر لحاظ سے ہر بندے شاید گستاخ رسول ہو. چہروں کو دیکھیے, کن کن کو چہرے حضرت رسول اللہ سے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. گستاخی تو ہم کرتے ہیں. ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے, معاف کیجئے گا ایک بات کہنے لگا ہوں, اگر گستاخی رسول کی بنیاد پہ قتل کرنا جائز ہے پھر تو ہم میں سے کوئی بھی نہ رہے. اور خانہ کعبہ کا خاکہ, مسجد نبوی کا خاکہ, معاف کیجئے گا میں کسی مسلک کی ترجمانی نہیں کرتا, میں حقیقت اب بیان کرنے لگا ہوں. رسول اللہ کے بستر کا خاکہ, آپ کی نال مبارک کا خاکہ, آپ کی پگڑی کا خاکہ, آپ کے بستر کا خاکہ, حتیٰ کہ آپ کے وہ جو روزہ رسول ہے اس کا خاکہ. اگر یہی خاکہ غیر مسلم بنائے وہ گستاخ رسول ہے, ایک مسلمان بنائے تو وہ محب رسول ہے. اور حقوق العباد میں سب سے پہلا جو درجہ ہے خون کا ہے, لیکن بے گناہ کسی کو مارنا جائز نہیں ہے. بس میں نے 3 بندے وہ جو بتائے ہیں, 3 خصوصیات, اس کی بنیاد پہ مارا جا سکتا ہے. اور سزا صرف حکومت دے گی, عوام کو کوئی اختیار نہیں ہے, مذہبی جماعتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو گستاخ رسول کہہ کے اسے مار دیں. معاشرے میں انتشار پھیلے گا. اللہ اکبر. آگے آئیے, وہاں حقوق العباد کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق المسلم علی المسلم 5, بعض روایت میں 6, مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں, بعض روایت میں 6 حق ہیں. سب سے پہلے رد السلام, سلام کا جواب دینا. حقوق العباد میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خون کے بعد سلام کا جواب دینا. سلام کہنا, سلام کا جواب دینا. گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو, سوار جو ہے وہ کہے جہاں سے گزر رہا ہے اس کو, کوئی تیز چل رہا ہے آہستہ چلنے والے کو, اور اسی طرح معاشرے میں آگے بڑھتا جائے. 1 مرتبہ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں.
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بندہ آیا, کہنے لگا السلام علیکم, فرمایا اس کو 10 نیکیاں مل گئیں. دوسرا آیا کچھ دیر بعد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, فرمایا 20 نیکیاں. تیسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, فرمایا 30 نیکیاں. اور ہم گالی بھی نکالتے ہیں, ایک ایک گالی کا کتنا کتنا گناہ ہے. اگر غصہ آ جائے اس کی بجائے رسول اللہ فرماتے ہیں لیٹ جاؤ, ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجو. نیکیاں بڑھتی ہیں. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے آدمی پریشان ہوں گے. حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کی صرف ایک نیکی ہوگی, اور ایک وہ بندہ ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی. جنت میں جانے کے لیے ایک کی ہے ہی ایک نیکی, اور ایک کے ایک نیکی کم. وہ پھرے گا باپ کے پاس, ماں کے پاس, رشتہ داروں کے پاس, بیٹے کے پاس, بیوی کے پاس, دوستوں کے پاس, کوئی نیکی نہیں دے گا. رسول اللہ نے فرمایا آخر وہ ایک بندہ جس کی ایک نیکی ہوگی وہ کہے گا چلو میں نے تو دوزخ میں جانا ہے, چلو تو میری نیکی لے لے, وہ اس کو دے دے گا, وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک ایک نیکی کی قدر ہے. یہاں تو 10-10, 20-20, 30-30 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں. رد السلام, پھر سلام کے جواب دینے والے کو بھی ایسی ہی نیکی نہیں ملتی ہے. اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سلام کہو, آپ کے کہنے پہ جتنے بندے سلام کہیں گے ان کی نیکیاں آپ کو ملیں گی, آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے. بتلانے والے کو اور کرنے والے کا ثواب اسے بھی ملتا ہے جو بتلاتا ہے, بلکہ پہلے اسے ملتا ہے جس کے کرنے پہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. دوسرا حق کیا ہے؟ خون کے بعد تو وہ ہو گیا, دوسرا سلام کہنا, تیسرا سلام کا جواب دینا. حضرت ابن عمر باہر نکلتے, ابو ہریرہ بازاروں میں, نہ کوئی خرید و فروخت ہے نہ کچھ اور, کیا ہے جی صرف سلام کہنا ہے, سلام کا جواب دینا. یہ نیکیاں سمیٹنے کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں, کوئی خرید و فروخت نہیں. شاگرد پوچھنے کس لیے جاتے ہیں, شاگرد پوچھتے ہیں حضرت کس لیے جاتے ہیں, نہ کوئی سلام, آپ نے خریداری کرنی ہے, نہ بھاؤ تاؤ کرنا ہے, کس لیے جاتے ہیں, نہ کسی سے ملاقات, بس سلام کہنا ہے, ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے افشوا السلام آتم الطعام وصلوا الاحرام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام عام کرو, کھانا کھلاؤ, رشتہ داری ملاؤ, اور رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اور رات کو عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوں, فرمایا تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو سلام ان کے ساتھ ملا دیا, وہ اعمال کے ساتھ, ان اعمال کے ساتھ جو جنت میں لے جانے والے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ اجابت الدعوہ, کوئی دعوت آپ کو دے اسے قبول کرو, خاص طور پہ ولیمے کی دعوت, ولیمے کی دعوت, دودھ کی دعوت. احادیث کی روشنی میں کوئی دودھ کی پیشکش کرے تو دودھ لازمی پیو, خواہش ہو یا نہ ہو. اپنے بھائی کی دعوت قبول کرو. ایک حدیث میں آتا ہے اگر 2 دعوتیں اکٹھی آ جائیں, ایک کہہ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے, اس کی دعوت قبول کرو جو آپ کے قریب ہے. ایک روایت میں آتا ہے جو پہلے آ گیا اس کی دعوت قبول کرو. اللہ اکبر, یہ حق ہے. تیسرا کیا ہے؟ جنازوں کے پیچھے جانا, جنازوں کے اتباع الجنائز. کوئی بندہ فوت ہو گیا, اس کے پیچھے جانا, اس کے جنازہ پڑھنا. ایک جنازہ پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ فرمایا 1 قیرات. قیرات پوچھا گیا کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے جو جنازہ پڑھتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اگر کوئی قبر تک جائے, دفن کر کے آئے, 2 قیرات, 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. پھر ایک حق اور ہے, کیا ہے وہ حق؟ یہ ہے کہ کوئی آپ کو دعوت, سلام, یہ بھی ہو گیا. اور تیسرا کیا ہے؟ ہر ایک کی خیر خواہی, ہر ایک کی خیر خواہی. صحابہ کرام کو رسول اللہ نے فرمایا راستے میں نہ بیٹھا کرو, راستے میں نہ بیٹھا کرو, چوکوں میں. انہوں نے کہا جی ہم ضروری ہے ہمارا بیٹھنا لوگوں کی. پھر آپ نے فرمایا پھر حق, راستے کا حق دو. راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کا حق یہ ہے کہ بھولے ہوئے کو راہ دکھاؤ, سامان اٹھاؤ لوگوں کے, راستہ بتاؤ, کسی مظلوم کی مدد کر دو, یہ ہے راستے کا حق. اور آگے رسول اللہ فرماتے ہیں مظلوم کی مدد کرنا, یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق کیا ہے؟ وہ مدد کے لیے بلائے تو اس کی مدد کرے. مسلمان کو بے یارو مدد نہ چھوڑے.
رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کسی کی مدد چھوڑ دینا، قیامت کے دن اللہ اس کی مدد چھوڑ دے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ قرض خواہ کی مدد کرو، کسی نے قرض دینا ہے اس کو معاف کر دو۔ اگر ہمت ہے کسی سے پیسہ لینا ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کی مدد کرو، اسے معاف کر دو۔ یہ مسلمانوں کے حق ہے ایک دوسرے پہ، حقوق العباد ہے۔ اللہ اکبر۔ لمبی نمازیں پڑھنے سے یاد رکھیے، معاف کیجئے گا، ماتھوں پہ تیوڑیاں پڑ جاتی ہیں۔ لمبی نمازیں اپنی جگہ پہ ہیں، ایک سجدہ ہی ہو سکتا ہے جنت میں لے جانے کا باعث ہو، لیکن ساتھ یاد رکھیے جو بندہ حقوق العباد میں کمی کرتا ہے اسے کسی نماز کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ تہجد گزاری کیوں نہ ہو، یتیموں کا حق کھانے والا اور مسکینوں کا حق کھانے والا، سرکار کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والا، قبضہ خور مافیا، وہ 100 حج بھی کرے اس کے کسی حج کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، فرمایا مل مفلس، مفلس کون ہے، فقیر کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا فینا ملا درہم ولا دینار ولا مسکنا، انہوں نے کہا ہم میں فقیر مفلس وہ ہوتا ہے جس کا نہ گھر ہو، نہ اس کے پاس دینار ہو، نہ درہم، ہم اسے غریب گنتے ہیں، اسے غریب مفلس شمار کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کا مفلس، آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، رسول اللہ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کا مفلس کون ہے؟ فرمایا بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے قیامت کے دن، پہاڑوں جیسے اعمال کیے، دور تک لوگ کہیں گے شاید یہ جنت میں جائے گا، حاجی صاحب نمازی صاحب ہے، تہجد گزار ہے، ماتھے پہ محراب پڑا ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، حساب ہونے لگے گا، ایک بندہ آ جائے گا، اے اللہ اس نے مجھے شتم ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ ایک آئے گا ضربنی ھذا، اس نے مجھے مارا تھا۔ ایک آئے گا اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا۔ ایک کہے گا جی میرے ساتھ جھگڑا کیا تھا۔ کوئی کہے گا جناب اس نے مجھے گالی دی تھی۔ کوئی کہے گا برا بلا کہا تھا۔ کسی نے کہا جی میرے ساتھ حسد کیا تھا۔ کوئی کہے گا میری زمین پہ قبضہ کیا تھا۔ کوئی کہے گا اور آج کے معاشرے کا سب سے بڑا رخ کیا ہے؟ جادو۔ کوئی کہے گا مجھ پہ جادو کروا دیا تھا، میرے اعمال روک دیے تھے، مجھے بیماریاں لگوا دی تھیں، مجھے مارا تھا، پیٹا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ پوچھا جائے گا ان سے، اللہ پوچھے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم انصاف چاہتے ہیں، ہمیں انصاف مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اے فرشتوں اس کی نیکیاں اس کو دے دو، تھپڑ مارا ہے اتنی نیکیاں اس کو دے دو، کھانے والے کو گالی دی تھی، گالی کھانے والے دینے والے کی نیکیاں گالی کھانے والے کو دے دو، پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ اکبر، لیکن ابھی دعوے دار باقی ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر لوگوں کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے، اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر یہ ظلم ہے نا۔ اور آگے آئیے، آپ سمجھتے ہیں زمینوں پہ قبضے کوئی معمولی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی، اگلے سال حج کر لیں گے، ایسے ہی ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ کسی کی زمین پہ بالشت برابر قبضہ کرے، ایک گٹھ جسے پنجابی میں کہتے ہیں، ایک بالشت قبضہ کرے کسی کی زمین پہ، فرمایا 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں پہنایا جائے گا، پوری 7 زمینوں کا بوجھ۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی آپ میں سے ایسا بندہ ہو جو اس مسجد کا بوجھ اٹھا لے، جو اس شہر کا بوجھ اٹھا لے، جو فیصل آباد ضلع کا بوجھ اٹھا لے، پاکستان ملک کا بوجھ اٹھا لے، کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ صرف ایک بالشت زمین کسی کی قبضے میں ہڑپ کرنے، کسی یتیم کا مال ہڑپ کرنے سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہاں کیا ہے؟ ضرب 1 ایکڑ، 2 ایکڑ، ہزار ایکڑ مرلوں کے حساب سے زمینیں قبضے میں کی ہوئی ہیں۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کل ایسا نہ ہو میرے پاس آؤ، وہاں رسول اللہ شاف محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں،
میرا ایمان ہے رسول اللہ ہماری امیدوں کا ملجا ہے، محور ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، وہی رسول کہتا ہے اے صحابہ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کل قیامت کا دن ہو تو اپنے گردن پہ اونٹ اس نے لادا ہو کسی کا مار کے، اس نے گائے لادی ہو اپنے گردن پہ سوار کی ہو، اس کی آواز آ رہی ہو کیوں کسی کی گائے ہڑپ کی، اس نے بکرا اپنی گردن پہ اٹھایا ہو اور مجھے کہے اغثنی یا رسول اللہ میری مدد کرو، اغثنی یا رسول اللہ میری مدد کرو، اغثنی یا رسول اللہ میری مدد کرو، رسول اللہ نے فرمایا میں اس وقت کہوں گا لا املک لکم شیئا، اے میرے امتیو جب تم مال ہڑپ کر کے آ گئے ہو تو آج میں تمہاری مدد کر سکتا؟ لوگوں کے مال کھا کھا کے خانہ کعبہ بھی چلے جائیں، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے قسمیں کھا کھا کے رو رو کے اپنے مالک کے سامنے، حالانکہ مالک کے سامنے ایک آنسو قطرہ جو ہے وہ آپ کا باہر آ جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جا کے پہلی نظر سے جو مانگا جائے قبول ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں ایک بندے کا آپ نے قصہ بیان فرمایا وہ بال بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کپڑے پرانے ہیں، کھایا نہیں ہے، بھوکا پیاسا ہے، مد یدیہ الی السماء اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی اے میرے رب اے میرے رب، اللہ کو پکارتا ہے میں دور سے آیا میری پکار سن لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام مشربہ حرام غذی بالحرام ملبسہ حرام، فرمائے لباس حرام کا، پینا حرام کا، کھانا حرام کا، پرورش حرام کی، فانا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ آپ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جنات کا مسئلہ، جی سحر کا مسئلہ، حرام مال جب پیٹ میں جائے گا، حرام مال یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں اصل آگ بھرتے ہیں جو حرام مال کھاتے ہیں، کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ حج کر کے آئے جی لوگوں کے حق کھا کے، قربانی کا جی جانور کیا 60,000 کا، جی 70,000 کا، 1.5 لاکھ کا، 3-3 5-5 لاکھ کے لوگ جانور کرتے ہیں، اللہ اکبر، 1 روپے بھی اس میں حرام کا ہوا، جیسے شراب کا 1 قطرہ اگر پانی میں ملا دیا جائے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، 1 روپے بھی حرام کا اگر مل جائے ساری دولت ناپاک ہو جاتی ہے۔ رات سوتے ہوئے سوچیں صبح شاید مر جائیں، آخری بات کرتا ہوں، فکر آپ کو دے کے جا رہا ہوں، رات سوتے ہوئے سوچیں کہ شاید صبح اٹھوں نہ اٹھوں، میں نے کتنے حق کھائے ہیں، اور صبح ہونے سے پہلے حقدار کو اس کا حق دیں، مزدور کو اس کی مزدوری دیں، اگر دکاندار ہے تو گاہک کو وہ ملتبس نہ کرے، چیزوں کا اصل بتائے، اوپر اچھا مال نیچے بگڑا خراب مال ردی مال نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اینٹوں کے بھورا وہ مشینوں میں پیس کے وہ جناب مرچیں بنا کے بازاروں میں بیچتے پھرے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے آپ کی نیکی اسی وقت آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، یا میری نیکی جب میرے پیٹ میں حلال کمائی جائے گی پھر ہی بات بنے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرم